سچے اور حقیقی مومن کی کیا نشانیاں ہیں؟ کیا قرآن کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کیا پیسے والے اور عہدیداروں کی عزت کرنا غلط بات ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں توفیق دیا کہ آپ کی خدمت میں ایک نئی تفسیر لے کر حاضر ہو سکیں۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ نمل کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سورہ نمل کی آیت نمبر 1، 2، 3 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ طاسین، یہ قرآن اور واضح و روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یہ ان ایمانداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے جو نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لینے کے بعد آئیے اس آیت کے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں۔ ایک خاص معنی ہے جو مشہور زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا عام معنی ہے جس کا مطلب کسی ضرورت مند کی ضرورت کو کسی بھی طرح سے پورا کرنا۔ اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد دوسرا والا معنی ہے، کیونکہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، اور مشہور یعنی خاص زکوٰۃ کا حکم مدینے میں آیا ہے۔ نمبر 2، لفظ مبین ابانہ سے ہے، جس کے معنی روشن اور ظاہر ہے۔ عربی گرامر میں اسے فعل لازم کہا جاتا ہے، یا اس کا معنی روشن کرنے والا ہے، جسے عربی گرامر میں متعدی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ، تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے ان آیتوں کے اہم پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ کی سنتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وحی کو اس کی عظمت اور بزرگی کے باوجود انسانوں کے اختیار میں قرار دے۔ نمبر 2، انبیاء علیہم السلام کی تحریک ثقافت اور پڑھائی لکھائی کے ہمراہ ہے۔ نمبر 3، قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ کتاب بغیر الف اور لام کے اور تنوین کے ساتھ ہے، جو عظمت کی علامت ہے۔ نمبر 4، قرآن لوگوں کے لیے قابل فہم ہے۔ نمبر 5، تبلیغ واضح چیزوں اور صاف اور پکے طریقوں سے ہونی چاہیے۔ نمبر 6، ہدایت کے درجے اور مرحلے ہوتے ہیں۔ ابتدائی ہدایت ہدی للناس، انتہائی ہدایت ہدی للمؤمنین۔ نمبر 7، قرآن مجید کی چند خصوصیات ہیں۔ قرآن کا لکھا ہوا ہونا، کتابن واضح اور واضح کرنے والا ہونا، مبین ہدایت کرنا، ہدن اور خوشخبری دینا، بشرا۔ نمبر 8، قرآن مجید کی اصلی ذمہ داری لوگوں کی ہدایت کرنا ہے۔ قرآن مجید کا علوم اور دوسرے مسئلوں پر توجہ دینا فرعی چیز ہے۔ نمبر 9، ایمان ہدایت اور نجات کی کنجی ہے۔ نمبر 10، ہدایت پانے کے لیے اصلی شرط یہ ہے کہ ہدایت کے قابل بنے۔ نمبر 11، اچھائیوں کو رائج کرنے کے لیے اچھوں کو عزت سے نوازنا چاہیے۔ نمبر 12، عزت دینے میں لوگوں کا کردار معیار ہے، نہ کہ ان کے نام اور عہدے۔ نمبر 13، عمل کرنا ایمان کی علامت ہے۔ نمبر 14، جو مومنین نماز و زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ بھی اپنے اعمال کو جاری رکھنے میں اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، اور قیامت میں انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ نمبر 15، اہمیت صرف اس نماز کی ہے جو کمال اور صحت کی شرطوں کے ساتھ انجام دی جائے۔ یقیمون، نماز قائم کرنے کا مطلب
نماز کو تمام شرطوں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نمبر 16 اللہ سے رابطہ لوگوں سے رابطہ بنانے پر مقدم ہے۔ نماز کو زکوٰۃ سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 17 نماز اور اللہ سے رابطہ تمام نیک کاموں کی بنیاد ہے، لہٰذا اس کا نام شروع میں آیا ہے۔ نمبر 18 عمل کا جاری رکھنا ہی عمل کو با اہمیت بناتا ہے۔ نمبر 19 اسلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام اللہ کے مسائل ہو یا لوگوں کے مسائل، معنوی مسائل ہوں یا ظاہری مسائل، اس دنیا کے مسائل ہوں یا اس دنیا کے مسائل، سب کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ نمبر 20 تبلیغ کرتے وقت پہلے ایسے کاموں کو بیان کریں جن میں لوگوں کا پیسہ خرچ نہ ہو، پہلے نماز پھر زکوٰۃ۔ نمبر 21 ایک مومن سماجی مسائل اور محروم اور بھوکے لوگوں کی ضروریات کے بارے میں خود کو ذمہ دار محسوس کرتا ہے۔ نمبر 22 جہاں بھی حساسیت کی ضرورت ہو اپنی بات کو تکرار کریں۔ نماز اور زکوٰۃ ایک ہی کلمہ الذین کے ساتھ ہے، مگر قیامت پر ایمان 2 بار لفظ ہم کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ نمبر 23 ایسی نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت ہے جو قیامت پر ایمان کے ساتھ انجام دی جائے۔ نمبر 24 یقین رکھنے والے فقط ایک خاص گروہ ہیں۔ لفظ ہم کی تکرار اس بات کی علامت ہے کہ یہ گروہ ایک خاص گروہ ہے۔ نمبر 25 مومنین کامیاب ہیں کیونکہ نماز کے ذریعے اپنی شخصیت کو سنوارتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سماج کی مشکلوں کو خاص کرتے ہیں، اور قیامت پر یقین کے ذریعے اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ نمبر 26 علم فراموشی بھول میں بدل جاتا ہے، مگر یقین ہمیشہ توجہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 27 صرف گمان کرنا یا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے ماننا اور یقین کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین ہم نے جانا کہ حقیقی مومن وہ ہے جو نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، اور قرآن مجید کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن واضح اور روشن کتاب ہے، اور قرآن مجید میں عزت کا معیار صرف اور صرف کردار ہے اور کچھ نہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔